السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین ظفر اور میں ہوں رضوان ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ مذہبی امور کے نگران وزیر نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ نگراں وزیر تعلیم نے کہا ہے کہ حکومت تعلیم کا معیار بہتر بنانے کے لیے کثیر جہتی اقدامات کر رہی ہے۔ پاک فوج کے 2 ریٹائرڈ افسروں کو فوجیوں کو بغاوت پر اکسانے پر پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت قید کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ انسانی حقوق کی معاون خصوصی نے خواتین کو بااختیار بنانے اور دنیا بھر میں پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر کرنے میں نجی شعبے کی کاوشوں کی تعریف کی ہے۔ چین نے ML1 منصوبہ مکمل کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان نے اگلے 2 سال کی مدت کے لیے یونیسکو کے نائب صدر کے عہدے کے لیے بھارت کو شکست دے دی ہے۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کے 554 یوم پیدائش کی تقریبات ننکانہ صاحب میں شروع ہو گئی ہیں۔ آج کراچی کے ایک مال میں آتش زدگی کے واقعے میں 11 افراد جاں بحق ہو گئے۔ خواتین پر تشدد کی روک تھام کا آج عالمی دن منایا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں خواتین کی حالت زار پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان معاہدے کے تحت غزہ میں 4 روزہ جنگ بندی جاری ہے۔ ممتاز پس پردہ گلوکار سلیم رضا کی آج 14ویں برسی منائی گئی۔ اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ تک پہنچایا اور اب خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ۔ پہلے رضوان ہاشمی۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے نگراں وزیر انیک احمد نے معاشرے میں تمام مذاہب کے احترام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کی نمائندہ زنیرہ خالد سے۔ نگران وفاقی وزیر برائے مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی انیک احمد نے آج لاہور میں بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام اپنے پیروکاروں کو ہر مذہب کے احترام کرنے کا درس دیتا ہے۔ انہوں نے ملک کے عوام کے درمیان اتحاد کو فروغ دینے پر زور دیا۔ کامن گراؤنڈز ڈھونڈو، یہ پیغام ہمارا دین ہمیں دے رہا ہے۔ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسلام امن اور محبت کا مذہب ہے جو انسانیت کی خدمت پر بھی زور دیتا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینے اور ملک میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے بشپ آف لاہور ندیم کامران، صوبائی وزیر بیرسٹر اصغر علی خان اور روایت ہلال کمیٹی کے چیئرمین عبدالخبیر آزاد کو گزشتہ چند دنوں میں مختلف شہروں میں بین المذاہب کانفرنسوں کے انعقاد پر مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی حافظ طاہر محمود اشرفی نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کا آئین ہر شہری کے حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ انہوں نے ایسا ماحول پیدا کرنے کے لیے کوششوں کی ضرورت پر زور دیا جس میں کوئی اقلیت خوف محسوس نہ کرے۔ وزیر تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت مدد علی سندھی نے کہا ہے کہ معیار تعلیم کی بہتری اور اسکول سے باہر بچوں کی تعداد کو کم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں وزارت تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے زیر اہتمام قومی مطالعہ کانفرنس، کتاب میلہ اور پاکستان لرننگ فیسٹیول کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے نوجوانوں میں مطالعے کا شوق بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم ترقی کی واحد کنجی ہے۔ ریٹائرڈ میجر عادل فاروق راجہ اور ریٹائرڈ کیپٹن حیدر رضا مہدی کو فوجیوں کو بغاوت پر اکسانے کا مجرم قرار دیا گیا ہے اور انہیں پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے ذریعے سزائیں سنائی گئی ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق مجاز عدالت نے دونوں افراد پر عدالتی عمل کے ذریعے فرد جرم عائد کی اور فیصلہ سنایا۔ عادل فاروق راجہ کو 14 سال جبکہ حیدر رضا مہدی کو 12 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی۔ سزا سنانے کے علاوہ دونوں افسروں کے رینک بھی ضبط کر لیے گئے۔ انسانی حقوق اور خواتین کو بااختیار بنانے
وزیر اعظم کی معاون خصوصی مشال حسین ملک نے کہا ہے کہ صنفی شمولیت کو فروغ دینے اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے ایک معروف آئی ٹی کمپنی کے وفد سے ملاقات میں خواتین کو بااختیار بنانے اور مختلف اقدامات اور پروگراموں کے ذریعے دنیا بھر میں پاکستان کے مثبت تشخص کو اجاگر کرنے کے حوالے سے نجی شعبے کی کوششوں کو سراہا۔ چین نے ML1 منصوبے کی تکمیل کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ یہ یقین دہانی ML1 منصوبے کے ٹیم لیڈر زو مانگروئی اور ڈائریکٹر پلاننگ ڈویژن آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ وانگ چین نے آج ریلوے ہیڈ کوارٹرز لاہور کے اپنے دورے کے دوران کرائی۔ انہوں نے منصوبے کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ML1 پروجیکٹ کے تحت پاکستان میں اقتصادی زونز قائم کیے جائیں گے اور آمد و رفت کے اخراجات میں بھی نمایاں کمی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاری اسکیم، مجوزہ تجویز اور منصوبے سے متعلق دیگر تمام امور پر پاکستانی حکام سے بات چیت کے بعد یہ مسائل حل کر لیے جائیں گے۔ ریلوے کی چیف ایگزیکٹو آفیسر عامر بلوچ نے اظہار خیال کرتے ہوئے ML1 کو تقدیر بدلنے والا منصوبہ قرار دیا اور کہا کہ اس سے ملک کے ٹرانسپورٹ کے شعبے میں انقلاب آئے گا۔ پاکستان نے 2023 سے 2025 کی 2 سالہ مدت کے لیے یونیسکو کے نائب صدر کے عہدے کے لیے بھارت کو شکست دے دی ہے۔ یہ انتخاب پیرس میں یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کی 218ویں اجلاس میں ہوا۔ ایگزیکٹو بورڈ کے 58 ارکان میں سے پاکستان نے 38 ووٹ حاصل کیے جبکہ بھارت کو صرف 18 ووٹ ملے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے ایک بیان میں پاکستان کی بھرپور حمایت اور اعتماد کے اظہار پر ایگزیکٹو بورڈ کے ارکان اور یونیسکو کے تمام رکن ممالک کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پورے عزم، صداقت، بامقصد مکالمے اور باہمی احترام سے اپنی ذمہ داریاں نبھائے گا۔ ترجمان نے کہا پاکستان اجتماعیت کے حامی ملک کی حیثیت سے مشترکہ اہداف کے فروغ اور اجتماعی کوششوں کو متحرک کرنے کے لیے یونیسکو کے تمام رکن ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک دیو جی کے 554ویں یوم پیدائش کی تقریبات آج ننکانہ صاحب میں شروع ہو گئیں۔ تقریبات میں شرکت کے لیے تقریباً 3000 سکھ یاتری آج بھارت سے واگا بارڈر کے راستے لاہور پہنچے۔ مزارات کے ایڈیشنل سیکرٹری رانا شاہد سلیم اور سکھ پربندک کمیٹی کے صدر سردار امیر سنگھ نے واگا بارڈر پر یاتریوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ شرومنی گردوارہ پربندک کمیٹی امرتسر کے پارٹی لیڈر خوشوندر سنگھ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانیوں سے خصوصی محبت نے انہیں بار بار یہاں آنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے کہا کہ سکھ یاتری پاکستان میں گردواروں کے تحفظ کے بہترین انتظامات کرنے پر حکومت پاکستان بالخصوص متروکہ وقف املاک بورڈ کے شکر گزار ہیں۔ سکھ پربندک کمیٹی کے صدر سردار امیر سنگھ نے کہا کہ تقسیم کے وقت پاکستان میں رہنے کا فیصلہ کرنے پر وہ اپنے والدین کے شکر گزار ہیں کیونکہ سکھ مذہب کے لیے یہ سرزمین مسلمانوں کے عظیم ترین مقدس مقامات کی طرح ہے۔ انہوں نے کہا کہ متروکہ وقف املاک بورڈ نے پربندک کمیٹی کی مشاورت سے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ پاکستان میں 10 روزہ قیام کے دوران سکھ یاتری گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب، گردوارہ پنجہ صاحب حسن ابدال، گردوارہ سچا سودا، گردوارہ ڈیرہ صاحب لاہور، گردوارہ روہری صاحب ایمن آباد اور گردوارہ دربار صاحب کرتارپور نالوال جائیں گے۔ مرکزی تقریب پیر کو جنم استھان ننکانہ صاحب میں ہوگی۔ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا ہے کہ صحت کے شعبے میں مثبت تبدیلیاں لانے کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے آج لاہور میں کالج آف فزیشینز اینڈ سرجنز کے سالانہ جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے صوبے کے 5 شہروں میاں والی، چھنگ، منڈی بہاؤالدین، اٹک اور بھکر میں پوسٹ گریجویشن پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا۔ جہاں تک رہی بات پوسٹ گریجویشن FCPS کی، تو انشاءاللہ تعالی 5 شہروں میں اٹک، میاں والی، جھنگ، منڈی بہاؤالدین اور بکھر میں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ میں ڈاکٹر جمال ناصر سے کہوں گا جانے سے پہلے 5 شہر اور ایڈ کر کے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبے بھر میں مریضوں کو صحت کی معیاری سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان نے جنوبی پنجاب کے پسماندہ علاقوں کے غریب بچوں کو بہترین تعلیم فراہم کرنے پر دانش اسکولوں کی کارکردگی کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں دانش اسکول سسٹم کے چیف ایگزیکٹو آفیسر احمد ملک سے ملاقات میں کہی۔
دانش اسکول سسٹم کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نے اس موقع پر نجی یونیورسٹیوں میں دانش اسکولوں کے بچوں کے لیے وظائف اور نشستیں مختص کرنے کے لیے کردار ادا کرنے پر گورنر کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے بتایا کہ تقریباً 11,000 مستحق بچوں کو جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع کے دانش اسکولوں میں مفت تعلیم اور رہائش کی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ ترکیہ کے کونسل جنرل ڈرمز باستک نے آج لاہور میں آئی جی پنجاب پولیس عثمان انور سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران کونسل جنرل نے پنجاب پولیس اور ترکیہ پولیس کے درمیان تعلق مزید مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ آئی جی پنجاب عثمان انور نے کہا کہ پنجاب پولیس سیکیورٹی یا امن عامہ قائم رکھنے اور جدید پولیسنگ میں ترکیہ پولیس کی مہارت سے استفادہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب پولیس کے نوجوان افسروں کو تربیت کے لیے ترکیہ بھیجا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب پولیس صوبے میں سرمایہ کاروں اور ترکیہ کی تاجر برادری کو مکمل سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے دکھی انسانیت کی بہتر خدمت کے لیے طبی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی اور آلات کے استعمال کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ آج پشاور میں خیبر کالج آف ڈینٹسٹری کے سالانہ کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے وائس چانسلر خیبر میڈیکل یونیورسٹی اور محکمہ صحت کو میڈیکل کالجز میں داخلہ کے لیے MDCAT ٹیسٹ میں میرٹ اور شفافیت کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ شعبہ طب ایک مقدس پیشہ ہے، اس میں میرٹ اور شفافیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ حاجی غلام علی نے کہا کہ دنیا کی ترجیحات تبدیل ہو گئی، آج کا دور نئی جدت اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ میڈیکل سمیت تمام شعبوں میں نئی ٹیکنالوجی متعارف ہو رہی ہے۔ ہماری تعلیمی اداروں کو بھی جدید ریسرچ پر خصوصی توجہ دینا ہوگی۔ گورنر نے فارغ التحصیل طلبہ و طالبات، والدین اور اساتذہ کرام کو مبارکباد دیتے ہوئے طلبہ پر زور دیا کہ وہ عملی زندگی میں دکھی انسانیت کی خدمت کو اپنی زندگیوں کا مقصد بنائیں۔ خیبر پختونخوا میں میڈیکل اور ڈینٹل کالج کا داخلہ ٹیسٹ کل ہوگا۔ ٹیسٹ کے شفاف انعقاد کے لیے صوبائی حکومت نے سیکیورٹی انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے۔ ٹیسٹ کے لیے پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان، کوہاٹ، مردان، لوئر دیر، سوات اور ایبٹ آباد سمیت 11 اضلاع میں امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ آج سپہر صفات کے علاقے پر شمال میں سیاحوں کی ایک کوسٹر گہری کھائی میں گرنے سے کم از کم 3 سیاح جاں بحق اور 16 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق زخمیوں کو سول ہسپتال مدیان منتقل کر دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ سید ارشد حسین شاہ نے حادثے میں قیمتی جانوں کے زیاں پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی اپنے ملکوں کو واپسی کا عمل جاری ہے۔ ہزاروں افغان باشندے پاکستان کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے روزانہ کی بنیاد پر چمن اور تورخم کی سرحد سے اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ افغان باشندوں کی اپنے ملک باعزت واپسی کے لیے دیگر اقدامات کے علاوہ ان کی عارضی رہائش کے لیے متعدد اضلاع میں تمام سہولتوں سے آراستہ ٹرانزٹ کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ گزشتہ روز 135 گاڑیوں میں مزید تقریباً 1400 غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے اپنے ملک واپس چلے گئے۔ اب تک 2,51,008 باشندے افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ ملک بھر میں 5 روزہ انسدادی پولیو مہم پیر سے شروع ہوگی تاکہ اس بیماری کا خاتمہ کیا جا سکے۔ خیبر پختونخوا میں مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر کے 74 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچائی کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اسی مقصد کے لیے 31,000 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ اسی طرح بلوچستان میں گھر گھر جا کر بچوں کو قطرے پلانے کے لیے 11,000 سے زائد ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ یہ ٹیمیں 5 سال تک کی عمر کے 25 لاکھ بچوں کو پولیو کے حفاظتی قطرے پلائیں گی۔ پولیو ایمرجنسی سینٹر کے مطابق کوئٹہ، پشین اور قلعہ عبداللہ میں گزشتہ روز سے انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ سندھ میں 80,000 سے زائد پولیو ورکرز پر مشتمل ٹیمیں گھر گھر جا کر 30 اضلاع میں 5 سال تک کی عمر کے 1 کروڑ سے زائد بچوں کو قطرے پلائیں گے۔ ادھر سندھ کے چیف سیکرٹری نے بھی محکمہ صحت کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام بچوں کو ریلوے اسٹیشنز اور بس اڈوں پر پولیو کے قطرے پلائے گئے ہیں۔ ہر بچے کو حفاظتی قطرے پلانے کو یقینی بنانے کے لیے پولیو ٹیمیں بس اڈوں، ریلوے اسٹیشنز، افغان مہاجرین کے کیمپوں اور دیگر عوامی مقامات پر موجود ہوں گی۔ خواتین پر تشدد کے خاتمے کا آج عالمی دن منایا گیا۔ رواں سال اس دن کا موضوع تھا خواتین اور لڑکیوں پر تشدد روکنے کے لیے سرمایہ کاری۔
اس دن کے موقع پر شہریوں پر زور دیا گیا کہ وہ خواتین اور لڑکیوں پر تشدد کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کریں، جبکہ مہم میں دنیا بھر کی حکومتوں پر زور دیا گیا کہ وہ صنفی تشدد کی روک تھام کے لیے سرمایہ کاری کریں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے خواتین پر تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے پرعزم ہے جہاں خواتین خوف اور تشدد سے آزاد ہوں۔ انہوں نے کہا یہ دن یاد دہانی کراتا ہے کہ خواتین پر تشدد ایک عالمی مسئلہ ہے اور اس کی روک تھام کے لیے خصوصی توجہ اور مؤثر لائحہ عمل کی ضرورت ہے۔ آج کراچی میں راشد منہاس روڈ پر واقع ایک کثیر منزلہ شاپنگ مال میں خوفناک آتش زدگی سے 11 افراد جاں بحق ہو گئے۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق شہر کے انتہائی پرہجوم شاپنگ مال میں پھنسے ہوئے کم از کم 50 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ ادھر قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے کراچی میں آتش زدگی کے المناک واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے آتش زدگی میں قیمتی جانوں کے نقصان پر تعزیت کی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ خواتین پر تشدد کے خاتمے کے عالمی دن پر کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ نے مقبوضہ کشمیر میں خواتین کی حالت زار پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے اس دن کے حوالے سے سری نگر میں اپنے بیانات میں کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں خواتین بھارتی ریاستی دہشت گردی کا بدترین شکار ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ بھارتی مظالم کشمیری خواتین کو خوفزدہ کرنے میں ناکام رہے اور وہ تحریک آزادی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق کشمیری خواتین کے قریبی عزیزوں کے قتل، گرفتاری اور جبری گمشدگیوں کے ذریعے انہیں ذہنی اذیت دی جا رہی ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور بھارت کو گھناؤنے جرائم کے ارتکاب سے روکیں اور کشمیری خواتین کے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں بند کرائیں۔ ادھر بھارت کے زیر کنٹرول ریاستی تحقیقاتی ادارے نے ضلع شوپیاں میں غیر قانونی طور پر نظر بند کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما اور معروف عالم دین مولانا سرجان برکاتی کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا۔ بھارتی پولیس نے ضلع بٹگام میں بھی 3 بے گناہ نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے نوجوانوں کی غیر قانونی گرفتاری کا جواز پیش کرنے کے لیے انہیں ایک مجاہد تنظیم کا کارکن قرار دیا۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے بانڈی پورہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر میں حالات معمول کے مطابق ہونے کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے انہیں مضحکہ خیز قرار دیا۔ وادی میں بجلی کے بڑھتے ہوئے بحران کی وجہ سے روزانہ شدید احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ مقبوضہ علاقے میں جاری طویل لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کو شدید مشکلات درپیش ہیں۔ غزہ میں انسانی بنیادوں پر 4 روزہ جنگ بندی کا آج دوسرا دن ہے اور حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا عمل جاری ہے۔ فلسطینی خبر رساں ادارے وفا کے مطابق غزہ میں لوگ ادویات، غذا اور پانی سمیت ہر چیز کی قلت کا شکار ہیں۔ ادھر قابض اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے شہر جنین میں ایک حملے کے دوران 25 سالہ ڈاکٹر کو شہید کر دیا۔ سرکاری خبر رساں ادارے نے بتایا ہے کہ اسرائیل نے آج 17 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا، جس کے بعد گزشتہ ماہ کی 7 تاریخ سے اب تک گرفتار کیے گئے فلسطینیوں کی تعداد 3000 سے زائد ہو گئی ہے۔ اسپین کے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے اس بیان پر کہ اسپین دہشت گردوں کی حمایت کر رہا ہے، اسرائیلی سفیر کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اسپین اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تنازع اس وقت شروع ہوا جب اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سینچز نے بیلجیم کے وزیر اعظم الیگزینڈر ڈی کرو کے ہمراہ اسرائیل اور فلسطین کا دورہ کیا تھا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں انسانی بحران پر اسرائیل پر کڑی تنقید کی اور اسرائیل پر زور دیا کہ وہ انسانی زندگیوں کا احترام یقینی بنائے۔ اسپین کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم یک طرفہ طور پر فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، خواہ یہ اقدام یورپی یونین کی خواہشات کے خلاف کیوں نہ ہو۔ بیلجیم کے وزیر اعظم الیگزینڈر ڈی کرو نے بھی اپنے پیغام میں فلسطینی شہریوں کی بڑی تعداد خصوصاً بچوں کے قتل عام پر اسرائیل پر کڑی تنقید کی اور اسرائیل پر زور دیا کہ وہ عالمی انسانی قوانین پر عمل کرے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ کھیلوں کی خبروں میں سب سے پہلے قومی T20 کپ میں پشاور ریجن اور کراچی ریجن وائٹس کی ٹیموں نے اپنے اپنے میچز جیت لیے۔ پشاور وائٹس کی ٹیم نے لاہور ریجن وائٹس کی ٹیم کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا، جبکہ ایک اور میچ میں کراچی ریجن وائٹس کی ٹیم نے ڈیرہ مراد جمالی کی ٹیم کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ سیالکوٹ ریجن اور فاٹا کی ٹیم کے درمیان میچ جاری ہے۔ قومی T20 کپ میں کل 6 میچز کھیلے جائیں گے۔
کراچی بھر میں 4 مقامات پر کھیلے جانے والے اس قومی ٹورنامنٹ میں کل ٹوٹل 18 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ نیشنل بینک اور پاکستان T20 بلائنڈز کرکٹ ٹرافی گریڈ 2 کا فائنل پہلے کل فیصل آباد میں کراچی اور ایبٹ آباد کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اس سے قبل آج سیمی فائنل میں کراچی کی ٹیم نے اٹک کی ٹیم کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا، جبکہ ایبٹ آباد کی ٹیم نے سرگودا کی ٹیم کو 52 رن سے شکست دے دی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان بابر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستانی ٹیم جہاں بھی جاتی ہے خود کو ہمیشہ متعلقہ حالات میں ڈھالنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک بیان میں 29 سالہ مایہ ناز کھلاڑی نے کہا کہ آسٹریلیا کا دورہ ٹیم کے نئے کھلاڑیوں کے لیے بہترین موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم محمد حفیظ، عمر گل اور سعید اجمل سے تجربہ حاصل کریں گے۔ بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان 5 میچوں کی سیریز پر مشتمل دوسرا T20 میچ کل کیرالا میں کھیلا جائے گا۔ بھارت کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ خیبر پختونخوا کی خصوصی کھلاڑیوں کی کرکٹ ٹیم نے آزاد جموں کشمیر کی خصوصی ٹیم کو ہرا کر ICRC کرکٹ سیریز 3-0 سے جیت لی۔ سیریز کا فائنل آج پشاور میں اسلامیہ کالج یونیورسٹی میں کھیلا گیا۔ پشاور شہر کے میئر حاجی زبیر علی نے کہا ہے کہ مقامی حکومت نوجوانوں کو کھیلوں اور صحت افزا سرگرمیوں کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ وہ ضلع خیبر کے علاقے لنڈی کوتل میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے علاقے میں فٹ بال سپورٹس گراؤنڈ تعمیر کرنے کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ حاجی زبیر علی نے صوبے بھر میں صحت مند سرگرمیوں کے انعقاد پر بھی زور دیا۔ یہ تھی کچھ کھیلوں کی خبریں جو ہم نے آپ تک پہنچائیں، اور اب ہوں گی تجارتی خبریں۔ یونیورسٹی آف سرگودا اور ایوریسٹ انٹرنیشنل کے اشتراک سے 7ویں پاکستانی انڈسٹریل ایکسپو 2023 آج لاہور میں شروع ہو گئی۔ لائف سٹاک ٹرانسپورٹ کے نگراں صوبائی وزیر ابراہیم حسن مراد افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے معیشت کے احیاء کے لیے بھرپور سرمایہ کاری پر زور دیا اور پاکستان کی جنوبی ایشیا میں تصویراتی مقام کو اجاگر کیا۔ اس ایکسپو میں 250 پاکستانی اور چینی کمپنیاں اپنی مصنوعات پیش کر رہی ہیں۔ جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک کے ساتھ پاکستان کے تجارتی خسارے میں جاری مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں سالانہ بنیادوں پر کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک کو پاکستانی برآمدات میں 8% کا اضافہ، جبکہ ان ممالک سے درآمدات میں 31% کی کمی ہوئی ہے۔ اسٹیٹ بینک اور پاکستان بیورو برائے شماریات کی جانب سے اس حوالے سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق جاری مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں انڈونیشیا، ملائیشیا، سنگاپور، تھائی لینڈ اور جنوبی مشرقی ایشیا کے دیگر ممالک کو پاکستانی برآمدات کا حجم 420.87 ملین ریکارڈ کیا گیا، جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 8% زیادہ ہے۔ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک کو برآمدات سے ملک کو $390.56 ملین کا زر مبادلہ حاصل ہوا تھا۔ اکتوبر میں جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک کو برآمدات سے ملک کو $135.88 ملین کا زر مبادلہ حاصل ہوا، جو ستمبر میں $99.75 ملین اور گزشتہ سال اکتوبر میں $88.24 ملین تھا۔ مالی سال 2023 میں جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک کو پاکستانی برآمدات کا حجم $1.297 ارب ریکارڈ کیا گیا۔ اعداد و شمار کے مطابق جاری مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک سے درآمدات میں سالانہ بنیادوں پر 31% کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ملک سے سیمنٹ کی برآمدات میں جاری مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں سالانہ بنیادوں پر 40.46% کی نمو ریکارڈ کی گئی ہے۔ پاکستان بیورو برائے شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق جاری مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں سیمنٹ کی برآمدات سے ملک کو $93.087 ملین کا زر مبادلہ حاصل ہوا، جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 40.46% زیادہ ہے۔ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں سیمنٹ کی برآمدات سے ملک کو $66.271 ملین کا زر مبادلہ حاصل ہوا تھا۔ مقداری لحاظ سے اس مدت کے دوران سیمنٹ کی برآمدات میں 81.79% کی نمو ریکارڈ کی گئی ہے۔ جاری مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں 24,05,798 میٹرک ٹن سیمنٹ کی برآمدات ریکارڈ کی گئیں۔ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں 13,24,110 میٹرک ٹن سیمنٹ کی برآمدات ریکارڈ کی گئیں۔ اکتوبر میں سیمنٹ کی برآمدات میں ماہانہ بنیادوں پر 32.58% کی نمو ہوئی۔ اکتوبر میں سیمنٹ کی برآمدات سے ملک کو $26.405 ملین کا زر مبادلہ حاصل ہوا۔ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں سیمنٹ کی برآمدات سے $19.916 ملین کا زر مبادلہ حاصل ہوا تھا۔ ستمبر کے مقابلے میں اکتوبر میں سیمنٹ کی برآمدات میں ماہانہ بنیادوں پر 2.35% کی معمولی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔
اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ایک وقت نے تھائی لینڈ کا کامیاب دورہ کیا اور تھائی چیمبر آف کامرس اور تھائی پاکستان بزنس کونسل کے عہدیداروں سے ملاقاتیں کر کے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کو مزید بہتر کرنے کے امور پر بات چیت کی۔ وقت میں فارماسیوٹیکل، ٹیکسٹائل، تعمیرات، خوردنی تیل، ماربل، لائٹ انجینئرنگ، مہمان نوازی، ریٹیل سیکٹر، امپورٹرز اور ایکسپورٹرز سمیت دیگر نمائندے شامل تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر احسن ظفر بختاوری نے کہا کہ پاکستان اور تھائی لینڈ کے درمیان دو طرفہ تجارت کو بہتر کرنے کے عمدہ مواقع ہیں جن سے فائدہ اٹھا کر دونوں ممالک کی معیشتوں کے لیے فائدہ مند نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور تھائی لینڈ کی موجودہ تجارت نسبتاً کم ہے، تاہم اس کو بہتر کرنے کے لیے بے شمار مواقع موجود ہیں جن سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور تھائی لینڈ متعدد شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ یہ تو تھیں تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ معروف پس پردہ گلوکار سلیم رضا کی آج 40ویں برسی منائی گئی۔ وہ 4 مارچ 1932 کو بھارت کے شہر امرتسر میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک تربیت یافتہ گلوکار تھے اور عالمی نغمے گانے میں ان کی شہرت تھی۔ سلیم رضا نے اپنی گلوکاری کا آغاز لاہور سے کیا۔ انہیں 1960 اور 1963 میں نگار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وہ 1983 میں آج کے دن 51 سال کی عمر میں کینیڈا میں انتقال کر گئے۔ سرگودا کی پارکس اور ہارٹیکلچر اتھارٹی اگلے ماہ کی 7 سے 13 تاریخ تک ایک ہفتہ طویل لوک میلے کا انعقاد کرے گی۔ میلے میں پنجاب کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کو تفریحی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ پاکستان ٹیلی ویژن اپنی 59ویں سالگرہ کل منائے گا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کا قیام 26 نومبر 1964 کو عمل میں آیا۔ سب سے بڑا ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہونے کی حیثیت سے پی ٹی وی پاکستان کی تقریباً 92% آبادی کو خدمات فراہم کر رہا ہے۔ پی ٹی وی 9 ٹی وی چینلز پر مشتمل ہے، جس میں پی ٹی وی ہوم، پی ٹی وی نیوز، پی ٹی وی ورلڈ، پی ٹی وی سپورٹس، پی ٹی وی گلوبل، پی ٹی وی بولان، پی ٹی وی نیشنل، پی ٹی وی پارلیمنٹ اور پی ٹی وی اے جے کے شامل ہیں۔ اور اب آپ کو لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عالمی درجہ حرارت کو پری انڈسٹریل کا 2 سطح سے 2 ڈگری سیلسیس اضافے کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے گرین ہاؤس گیس اخراج کی شرح کو 28% تک کم کرنا ہوگا۔ اقوام متحدہ کی ایمیشن گیپ رپورٹ 2023 بروکن ریکارڈ میں بتایا گیا ہے کہ 2015 میں پیرس معاہدہ دستخط ہونے کے بعد سے معاملات میں بہتری آئی ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ سخت اور حد سے زیادہ ورزش کے فوری بعد انسانی جسم کا دفاعی نظام کمزور پڑ جاتا ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد جسمانی طور پر فٹ رہنے کے لیے شوقیہ ورزش کرتی ہے، مگر بہت سے پیشے ایسے ہیں سخت ورزش جس کا لازمی حصہ ہے۔ فائر فائٹنگ یعنی آگ بجھانے کی نوکری بھی ایک ایسا ہی شعبہ ہے۔ یہ تو تھیں سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت: لیہ -6 ڈگری سینٹی گریڈ، اسکردو -4، کالام -2، کلات، ہنزا اور گوپس -1، اسلام آباد 7، مری 4، لاہور 11، کراچی 19، پشاور 7، کوئٹہ 8، مظفر آباد 7، گلگت 1 اور سری نگر 0 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع ابر آلود رہے گا، تاہم جنوبی سندھ، مغربی اور جنوب مغربی بلوچستان میں چند مقامات پر آندھی، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں صبح کے اوقات میں سموگ اور دھند چھائے رہنے کا بھی امکان ہے۔ موسم کی صورتحال آپ نے جانی۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت چاہیں، آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ مذہبی امور کے نگران وزیر نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ پاک فوج کے 2 ریٹائرڈ افسروں کو فوجیوں کو بغاوت پر اکسانے کے لیے پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت قید کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ انسانی حقوق کی معاون خصوصی نے خواتین کو بااختیار بنانے اور دنیا بھر میں پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر کرنے میں نجی شعبے کی کاوشوں کی تعریف کی ہے۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کے 556ویں یوم پیدائش کی تقریبات ننکانہ صاحب میں شروع ہو گئی ہیں۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک یاسر اسلم، مدیر فارن ڈیسک محمد احسن امجد، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا،
پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی رضوان ہاشمی اور تسکین ظفر کو اپنی پوری خبرنامہ ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔